بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کے شمائل و فضائل۔ سیدہ کائنات کی صورت مبارکہ، گفتار اور رفتار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ظاہری و باطنی اوصاف سیدہ کی ذات والا صفات میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ کائنات شکل و صورت میں اپنی والدہ ماجدہ ام المؤمنین سیدت خدیجۃ الکبریٰ سے بہت مشابہت تھی۔ ام المؤمنین سیدت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے طور و طریق کی خوبی، اخلاق و کردار کی پاکیزگی، نشست و برخاست، طرز گفتگو اور لب و لہجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ سیدت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سیدت فاطمہ سے زیادہ سچا اور صاف گو میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ ام المؤمنین سیدت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سیدت فاطمۃ الزہرا رفتار و گفتار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا پردہ کی نہایت پابند تھی اور حد درجہ حیا دار تھی۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو بلوایا تو آپ علیہ السلام شرف سے لڑکھڑاتی ہوئی آئیں۔ شرم و حیا کی انتہا یہ تھی کہ لوگوں کا جنازہ بغیر پردہ کے نکلنا پسند نہ تھا۔ جگر گوشہ رسول کو عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا، خوف الہی سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہتی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں گھر تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و مواعظ حسنہ گھر بیٹھے سنا کرتی تھی۔ تلاوت قرآن پاک کرتے کرتے عقوبت و عذاب کی آیات آ جاتی جو جسم اثر پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں سیدت فاطمہ کو دیکھتا تھا کہ کھانا پکاتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری و ساری رہتا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ طاہرہ میں فتوحات کا دروازہ کھل چکا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 5واں حصہ اپنے پاس رکھ کر بقیہ عامت المسلمین میں تقسیم فرما دیتے اور بعد میں اپنا حصہ بھی راہ اللہ میں صرف کر دیتے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات اور اپنی لخت جگر سیدہ کائنات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسائش کا کوئی انتظام نہ فرمایا، اور کبھی سیدہ کائنات نے اشارتاً بھی کسی خادمہ یا کنیز کی استدعا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بیٹی فقراء اور یتامہ کا حق فائق ہے۔ ایک موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس چیز کی خواہش مند ہو کیوں نہ اس سے بہتر تمہیں ایک چیز بتا دوں، اور پھر ایک وظیفہ عطا فرمایا جو تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ذیشان کی سخاوت کا تو یہ عالم تھا کہ نہ جس کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے اور نہ انتہا معلوم ہوتی ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین سیدنا علی جب سیدہ کی سخاوت کا جو نقشہ اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ اس خاندان عالیہ کا مقصود ہی یہی تھا کہ ان کے دروازہ پر آئے ہوا سائل کسی بھی حالت میں مایوس نہ لوٹے، خود بھوک برداشت کر لیں مگر بھوکے سائل کو کھانا ضرور کھلایا جائے، اپنے بچے بھوکے رہیں تو رہ جائیں، ان کے دروازے پر آیا ہوا فقیر بھوکا نہ رہے۔ اپنے بچوں کا ننگی زمین پر سونا گوارا کیا مگر سائل کو کپڑا ضرور عطا کیا۔ ایک دفعہ ایک عورت نے سیدہ کائنات سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس 40 اونٹ ہوں تو آپ ان میں سے کتنے اونٹ زکوٰۃ فرمائیں گی؟ سیدہ کائنات نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر تم کسی اور سے بات کرتی تو تمہیں زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا بھی جاتا، اب اگر میری بات پوچھتی ہو تو 40 کے 40 اونٹ ہی اللہ کی راہ میں دے دیتی اور ایک اونٹ بھی اپنے پاس نہ رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سیدہ کائنات کی برکت
نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔